پہلی قدر، عہد و ذمہ داری۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف و نہی از منکر قرار دیا، یعنی نظام اقدار کو زندہ کرنا، نظام اقدار کو تبدیل کرنا، وہ قدریں جو پائمال ہو چکی ہیں انہیں دوبارہ انسانوں کے لیے متعارف کرانا اور انسانوں کو ان اقدار سے متصف کرانا۔ وہ عاشورائی اقدار جو امام حسین علیہ السلام کے پاک خون سے زندہ ہوئی اور قیامت تک کے لیے حسینی اقدار اور عاشورائی اقدار کے طور پر متعارف ہوئیں، ان میں سب سے پہلی قدر عہد و ذمہ داری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے وقت میں قیام فرمایا جب لوگ کسی حد تک دین کے پیروکار ضرور تھے، امت دینی فرائض انجام دے رہی تھی، اگرچہ حکمران فاسق و فاجر تھے، لیکن امت کے اندر اس قسم کا فساد کہ فسق و فجور اور شراب و زنا معاذ اللہ وغیرہ عام نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اصلاح امت کے لیے قیام کر رہا ہوں، چونکہ امت کے اوپر جب ایک فاسق و فاجر حکمران مسلط ہو تو برسر اقتدار نظام بھی نہایت ہی فاسد نظام ہوگا۔ اس فاسد نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا یہ ایک الگ صورت ہے، اور اس فاسد نظام کو تحمل نہ کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک جدا ذمہ داری ہے۔ سجدہ شبیری بقائے دین اور بشریت کا ضامن۔ امام حسین علیہ السلام کی دو دعائیں یا دو سجدے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ آپ کے تمام سجدے ایسے ہی ہیں، تمام عبادتیں، تمام مناسک، تمام اعمال ایسے ہی ہیں، لیکن دو سجدے حضرت سید الشہداء کے بہت ہی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ قیامت تک زندہ اور جاوید سجدے ہیں۔ اگر ان دو سجدوں کی روح انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ انہی دو سجدوں کی وجہ سے آج تک دین باقی ہے، بلکہ ان دو سجدوں کی وجہ سے آج بشریت باقی ہے، آج اگر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو ان دو سجدوں کے طفیل ہے۔ آپ نے ایک سجدہ سرزمین کربلا پر کیا، جبکہ ایک سجدہ سرزمین عرفات پر ادا کیا۔ وہ سجدہ جو عرفہ میں ادا کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد یا سجدے کے اندر جو مناجات امام حسین علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کیں، آج دعائے عرفہ کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم دعائے عرفہ کو سمجھ جائیں اور دعائے عرفہ کی روح کو پہنچ سکے تو ہمیں مقصد کربلا بھی سمجھ آ جائے گا، اس لیے کہ یہ دو سجدے ایک ہی سلسلے کے دو حلقے ہیں، ایک ہی نظام کے دو حصے ہیں، دونوں سجدے ایک ہی مقصد کے لیے ادا کیے ہیں۔ پوری دعائے عرفہ دعائے نورانی ہے، پوری کی پوری دعا پڑھنا باعظمت ہے، معرفت ہی معرفت ہے، عرفان ہی عرفان ہے، پوری دعا علم ہی علم ہے، لیکن اگر انسان اس دعا کے ایک ایک جملہ کو سمجھنا چاہے تو یہ محتاج تفسیر ہے۔ صرف پڑھ لینے سے، صرف زبان پر الفاظ دہرا لینے سے اس دعا کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے درس کی ضرورت ہے، کلاس کی ضرورت ہے اور معلم کی ضرورت ہے، اس دعا کے ایک ایک جملہ کو تشریح و تفسیر کی ضرورت ہے۔ دعا پڑھنے کا کوئی معین وقت نہیں، بعض مخصوص ایام میں مخصوص دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو امام حسین علیہ السلام سے منقول دعائے عرفہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سال بھر منتظر رہیں کہ وہ دن آ جائے پھر اس دعا کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح دعائے کمیل کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو شب جمعہ پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعرات کے علاوہ اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ شاید بعض مومنین کے دلوں میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے جمعرات کے علاوہ دعائے کمیل کو پڑھنا چاہا تو معاذ اللہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی دعائیں روزانہ پڑھنی چاہیے، صبح و شام کسی وقت بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کے اوقات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اوقات فضیلت کے علاوہ بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ 9 ذی الحج کے منتظر رہے، بلکہ آپ چاہے تو اپنے ہر دن کو روزہ عرفہ بنا سکتے ہیں۔ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، یعنی یہ تمہاری اختیاری چیزیں ہیں، اگر تم نہ چاہو تو عاشوراء کا دن بھی عاشوراء نہیں ہوگا، کربلا کی سرزمین بھی تمہارے لیے کربلا نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے کربلا ہوگی کہ جن کے اندر روح کربلا پیدا ہو جائے، روح عاشوراء سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ روح عاشوراء سے اگر عاشوراء بنتا ہے تو ہم جس دن کو چاہے عاشوراء بنا سکتے ہیں۔ سرزمین توحید پر ولادت شکر کا مقام۔
دعائے عرفہ بہت ہی عالی شان دعائے عرفہ بہت ہی عالی شان مضامین پر مشتمل ہے۔ اس دعائے مبارکہ کا ایک جملہ ذکر کرتے ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں جن بعض نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ہے، پروردگارا، میں تیری بارگاہ میں ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہوں جو میری ولادت سے پہلے تو نے مجھے عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کا بھی تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں جو میری ولادت کے دوران تو نے مجھے عطا کی ہیں، اور میں ان نعمتوں کا بھی تیرا شکر گزار ہوں جو ولادت کے بعد میرے شامل حال ہوئی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے شکر کا باعث بنی، جس کا تذکرہ دعائے عرفہ میں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، خداوندا، میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری ولادت سے پہلے میری سرزمین ولادت کو پاک و پاکیزہ کیا، شرک و کفر سے اس دھرتی کو صاف کیا، اور پھر میری ولادت کا اہتمام کیا۔ میں تیرے اس اہتمام پر شاکر ہوں۔ امام علیہ السلام دعائے عرفہ میں اس طرح فرماتے ہیں، خدایا، میرے ساتھ جو تیری مہربانی، لطف اور احسان تھا، اس کی وجہ سے مجھے آئمہ کفر کی حکومت میں پیدا نہیں کیا، جنہوں نے تیرا عہد توڑا، تیرے پیغمبروں کی تکذیب کی، لیکن تو نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب میری ولادت سے پہلے میرے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا تھا۔ اس زمانہ ہدایت میں مجھے پروان چڑھایا، اس سے پہلے بھی تیری مہربانی اور رفعت میری شامل حال تھی، تو نے مجھے زیبا خلق کیا، پھر سرشار نعمتوں سے نوازا۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں فریضہ شکر انجام دے رہے ہیں، یعنی امام پاک ہستی ہے۔ حسین اس پاک انسان کا نام ہے کہ جس نے اتنا بھی پسند نہ کیا کہ سرزمین کفر پر اس کی ولادت ہو، سرزمین شرک پر اس کی ولادت ہو، بلکہ ولادت سے پہلے ذات خدا نے مدینے کی سرزمین کو شرک و کفر سے پاک کیا، پھر حسین کی ولادت ہوئی۔ اس پر امام حسین علیہ السلام شاکر ہیں، یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، شرک کی سرزمین پر پیدا ہونا بھی پسند نہ کرو۔ روح حسینی اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور واقعاً حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر شرک کی سرزمین پر پیدا ہونا اپنے لیے پسند نہ کرو، اگرچہ تمہاری اپنی ولادت تو تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن تمہاری اولاد کی ولادت تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر تم کسی قضائے الہی سے، کسی قدر الہی سے، کسی سرنوشت اور تقدیر کے فیصلے میں آ کر سرزمین شرک و کفر و فسق و فجور پر پیدا ہو گئے تو اپنی اولاد کے لیے کم از کم اس سرزمین کو پاک کرو تاکہ وہ پاک سرزمین پر پیدا ہوں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ جو سرزمین کفر و شرک کی آلودگیوں سے خدا نے پاک کی تھی دوبارہ فسق و فجور سے آلودہ ہو رہی ہیں، دوبارہ فساد سے آلودہ ہو رہی ہیں، اگرچہ حکومت کا مرکز اب مدینہ نہیں رہا بلکہ حکومت کا مرکز شام بن گیا ہے، لیکن شام کا شرک مدینے میں سرایت کر رہا ہے۔ پوری سلطنت اسلامیہ میں یہ فسق و فجور اور فسادات سرایت کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں امام نے قیام کیا اور فرمایا، میں باغی، شر پھیلانے والا، ظالم اور مفسد بن کر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں سرزمین اسلامی پر فساد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہاں پر جو قدر امام حسین علیہ السلام نے متعارف کرائی اور جس سے ہمیں آشنا کرایا وہ عاشورائی قدریں بن گئی، اس کا نام عہد و ذمہ داری ہے۔ حسینی اقدار سے ہی حسینی بننا ممکن ہے۔ فقط زبان سے کربلا کا تذکرہ کرنے سے انسان کربلائی نہیں بن سکتا، اور عاشورہ کے تذکرے سے عاشورائی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح صرف زبان سے امام حسین کا ذکر کرنے سے انسان حسینی نہیں بن جاتا، بلکہ جب تک حسینی قدریں ہمارے اندر وجود میں نہ آ جائے، جب تک عاشورائی اور کربلائی قدریں ہمارے وجود کا حصہ نہ بن جائے، ہم اس وقت تک حسینی نہیں بن سکتے۔ روح عاشورہ جب اندر آ جائے تو اس وقت ہم عاشورائی، کربلائی اور حسینی بن سکتے ہیں، ورنہ اس وقت بہت سارے لوگ زمین کربلا پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو آس پاس کے کچھ قبائل آباد تھے، کربلا میں رہنے والوں کو کربلائی کہتے ہیں، لیکن وہ جو فقط اس خاک پر رہنے سے کربلائی ہو جائے، وہ جو اپنے اندر روح کربلا پیدا کر کے کربلائی ہو جائے، تو ان دونوں میں
بڑا فرق ہے۔ روح عاشورہ، روح حسین اور کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان قدروں کو پہچاننا ہوگا جن کو امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کربلا میں زندہ کیا۔ کیا واقعی کربلا بیعت کے مطالبہ کا رد عمل ہے؟ یہاں پر ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ فقط پڑھ لیں یا ہم بھی آپ کو اس کا جواب دیں گے، بلکہ یہ سوال اس غرض سے آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں، نہ فقط آج ہی غور و فکر کریں بلکہ ہر وقت ہر لمحہ سوچتے رہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس سوال کے بارے میں سوچتے رہیں، شاید بہترین نتائج تک پہنچ سکیں۔ اور وہ سوال یہ کہ کیا واقعی کربلا بیعت کے مطالبہ کا رد عمل ہے؟ یعنی یہ ظاہری حالات جو تاریخ نے ہمارے لیے نقل کیے ہیں، یہ رونما ہوتے یزید برسر اقتدار تو آ جاتا، لیکن اپنے باپ کی طرح مطالبہ بیعت نہ کرتا تو مدینہ سے نکلنے کی ضرورت نہ تھی، اور کوفہ والوں کی طرف سے بھی اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہ تھی، اور کوفہ والے بے وفائی نہ کرتے اور امام کو تنہا نہ چھوڑتے۔ تو اس صورت میں حسینیوں سے سوال یہ ہے کہ جو بچپن سے حسین حسین کرتے آ رہے ہیں، جنہوں نے آنکھ کھولی تو شبیہ حسین کی زیارت کی، جنہوں نے سننے کی ابتدا نام حسین سے کی، جن کی ساری زندگی حسین حسین کرتے گزر گئی، اب ذرا حسین کی شناخت ہے اور حسین سے آگاہی ہے، تو پھر سوچیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کیا واقعی کربلا رونما ہوتا یا نہ ہوتا؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہمیں کیا معلوم کہ واقعی کربلا رونما ہوتا یا نہ ہوتا؟ ہم تو تاریخ پڑھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا، یزید نے مطالبہ بیعت کیا، کوفہ والوں نے خط لکھے اور پھر بے وفائی کی، لہٰذا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ رونما ہوا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر یہ حالات رونما نہ ہوتے تو واقعی کربلا رونما ہوتا یا نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں، وہ اصل میں حسین شناس نہیں ہے، لیکن جو حسین کو جانتا ہے، جو روح حسینی سے آگاہ ہے، جس کے اندر روح عاشورہ اور روح کربلا موجود ہے، وہ حقیقتاً عزادار ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہمیں کیا معلوم، بلکہ وہ یہ جواب دے گا کہ یہ واقعہ ہونا ہی تھا، ممکن ہے سرزمین کربلا پر نہ ہوتا، ممکن ہے 10ویں محرم کو نہ ہوتا، بلکہ پہلے یا بعد میں ہو جاتا، لیکن ضرور رونما ہوتا۔ خود امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے اور لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائے، تو امام نے یہی فرمایا کہ اس واقعہ کو ہو کے رہنا ہے، آج نہیں تو کل ہو کے رہے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو کے رہے گا، اس سرزمین پر نہ ہی صحیح کسی دوسری سرزمین پر ہو کے رہے گا، یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ اگرچہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس واقعہ میں پہل یزید نے کی، اس نے عمل دکھایا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اس کا رد عمل دکھایا، تو ظاہری بات ہے اگر عمل نہ ہو تو اس کا رد عمل بھی نہیں ہوتا۔ اگر یزید عمل نہ کرتا، مطالبہ بیعت نہ کرتا، تو حسین بھی رد عمل نہ دکھاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی تک حسینیت کو پہچانا ہے ہی نہیں۔ یہ حسین ہیں جنہوں نے عمل دکھایا اور یزید نے رد عمل دکھایا، جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تنہائی میں گھیر کے لے گئے، وہ یہ ظاہری تاریخ پڑھ کے کہتے ہیں، حسین کو پہچانے بغیر کہتے ہیں۔ جنہوں نے امام حسین کو پہچانا ہے انہیں معلوم ہے کہ تاریخ میں کیا رونما ہوا ہے۔ ظاہراً تو امام حسین کو کربلا گھیر کر لے گئے ہیں، لیکن یہ حسین ہیں جو پوری یزیدیت کو گھیر کر کربلا لے گئے ہیں، یہ حسین ہیں جو بہانہ کے منتظر تھے، یہ حسین ہیں جو رصد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی دن یزیدیت میرے چنگل میں آ جائے تو اس کا میں قلعہ کما کروں، کس دن منکرات کا خاتمہ کروں، کس دن معروف کی حکومت برپا کروں، کس دن مجھے اقدار کی جنگ کا موقع ملے۔ صحیح جواب کی دلیل: یزید کا باپ بڑا مکار اور چالاک انسان تھا۔ اس کی مکاری یہ تھی کہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے چنگل سے نکل جاتا تھا، یعنی جب بھی اس کے بارے میں کوئی اقدام سوچا جاتا تھا تو وہ اپنی مکاری کی وجہ سے نہ صرف امام کی ضرب سے بچ نکلتا، بلکہ امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی ضربوں سے بھی بچ نکلا۔
تین اماموں کی ضربت سے بچ نکلا۔ تاریخ میں وہ بڑے مکار انسان گزرے ہیں، یزید کا باپ اور دوسرا اس کا مشاور۔ تاریخ میں دو بڑے مکار گزرے ہیں، ایک یزید کا باپ اور دوسرا اس کا مشاور۔ اس کے مشیر کا جنگ صفین میں جب حضرت علی علیہ السلام سے سامنا ہوا تو کس طرح اپنی جان بچائی اور کیا جملہ کہا، اتنا غلیظ اور پلید جملہ کہا کہ جسے ہم تحریر میں لانے سے قاصر ہیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح علی علیہ السلام کی تلوار سے بچ کے آ گیا ہوں۔ یہی مکاریاں اور چالاکیاں تھی جو بار بار ان کو محفوظ رکھ رہی تھی۔ یوں نہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ سے صلح کر کے اپنی جان بچائی، بلکہ اس کے نتیجے میں معاویہ کی جان بچ گئی۔ امام حسن نے یہ قصد کر لیا تھا کہ اس فتنے کو یہیں پر مٹا دیا جائے، اس فتنہ بازوں کا یہیں پر قلعہ کما کر دیا جائے، لیکن مکار دشمن تو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے، محض اپنی مکاری کی وجہ سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ لیکن یزید یہ مکاری نہ دکھا سکا، اور وہی فرصت جس کے امام حسن علیہ السلام منتظر تھے کہ کبھی موقع ہاتھ آ جائے تاکہ اس پورے نظام کا قلعہ کما کر کے اس کی ریشہ کنی اور بیخ کنی کروں، وہ فرصت یزید کی نادانی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو میسر آئی۔ یعنی یوں نہیں کہ یزید نے عمل دکھایا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کا رد عمل دکھایا، بلکہ اس نے حماقت کی اور امام حسین علیہ السلام کو فرصت مل گئی اور ہمیشہ کے لیے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا۔ بس ایسے نہیں کہ اگر تاریخ میں مذکورہ حالات رونما نہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے۔ یہ جملہ جو بھی کہے جان لے کہ دراصل وہ حسین شناس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور کب میں بیعت سے انکار کرتا ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب مجھے موقع ملتا ہے، کب ان سے حماقت سرزد ہوتی ہے اور فرصت میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے تاکہ میں یزیدیت کا قلعہ کما کروں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ذمہ دار انسان تھے۔ امام اور امامت نام ہی عہد کا ہے اور عہد کا معنی ذمہ داری ہے۔ امامت عہد خدا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے منصب امامت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمائشوں میں ڈالا تو انہوں نے پورا کر دکھایا، تب خداوند عالم کا ارشاد ہوا: میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری ذریت میں بھی منصب امامت ہونا چاہیے، تو خداوند عالم کی طرف سے یہ جواب آیا: اے ابراہیم، امامت میرا عہد ہے اور میرا عہد کبھی بھی ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوا امامت عہد خدا ہے اور عہد کا معنی ذمہ داری ہوتا ہے۔ امام کہتے ہی اس کو ہے جو خدا کی طرف سے ذمہ دار قرار دیا گیا ہو۔ امام یعنی دین کا ذمہ دار انسان، لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار انسان، رد عمل دکھاتے ہیں جن کو احساس ذمہ داری کسی کام پر نہیں اکساتی بلکہ دوسروں کی چھیڑ چھاڑ کسی کام پر اکساتی۔ حالانکہ ذمہ دار انسان اس وقت تک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے نہیں رہتے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے، لبوں پر تالے ڈالے، نگاہوں کو جھکا کے اور سروں پر پرندے اٹھا کر ایسے لمحات کے منتظر نہیں ہوتے کہ کب ہمیں چھیڑا جاتا ہے تاکہ ہم بھی جواب دے سکیں، بلکہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کسی کو چھیڑنے کا موقع نہیں دیتا، وہ رد عمل نہیں بلکہ ہمیشہ عمل دکھاتا ہے۔ قیام امام حسین کے وقت مدینہ کا ماحول۔ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے علاوہ بھی اسلامی سلطنت کی برجستہ اور نمایاں شخصیات ساری کی ساری مدینے میں رہتی تھی۔ فقط شیعہ شخصیات مدینہ میں نہیں تھیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ 80-90 سال کے قریب عمر رسیدہ صحابہ بھی مدینہ میں موجود تھے، حتیٰ بعض صحابہ کی عمر تو اس وقت 1 صدی سے بھی گزر چکی تھی۔ اسی طرح شہدائے کربلا سے بعض اصحاب کی عمریں 100 سال سے زیادہ بتائی گئی، یعنی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عہد رسول خدا کو دیکھا تھا، عہد امیر المومنین اور عہد امام حسن بھی دیکھا تھا، اور آخر میں سید الشہداء کی خدمت میں حاضر تھے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تمام بڑی شخصیات ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، مثلاً آج کل شیعہ برجستہ شخصیات ایران کے شہر قم میں موجود ہیں۔
اسی طرح مدینہ میں صحابہ کی اولاد بلکہ بڑے فاضل و عالم، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے۔ عبداللہ ابن عباس جیسے فقیہ، مفسر اور محدث جیسی نمایاں شخصیات کے جو شیعہ اور سنی دونوں کے لیے قابل قبول ہے، مدینہ میں موجود تھے۔ اس وقت مدینہ کی بڑی شخصیات میں عبداللہ بن زہیر بھی تھا، جس کے بارے میں معاویہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس کی طرف سے ذرا ہوشیار رہنا۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے، عبد الرحمن بن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے بھی مدینہ میں موجود تھے۔ ایسے میں یزید تخت سلطنت پر آ بیٹھتا ہے۔ یہاں امام حسین نے سب سے پہلے جو قدر متعارف کرائی اور جو رہتی دنیا تک حسینی قدر بنی، وہ عہد و ذمہ داری ہے۔ یزید جو ہی برسر اقتدار آتا ہے، امام حسین سے اور اسی طرح دوسروں سے بھی مطالبہ بیعت کرتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر نے مدینہ کے باہر خیمہ لگایا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گیا کہ نہ اس کا کسی سے سروکار ہوگا، نہ اسے کوئی چھیڑے گا اور نہ ہی وہ کسی کو چھیڑے گا۔ عبداللہ بن زہیر بھی چپکے سے رات کو مدینہ سے، وہ بھی بے راہے سے بھاگ کر مکہ پہنچ گئے اور کعبہ میں پناہ لی، اس لیے کہ وہ حرم کی سرزمین ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس تو ویسے بھی ایک معلم، فقیہ اور بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی کلاس میں شاگرد باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے اور وہ اس کام میں مشغول رہے۔ امام حسین کی منطق اور طرز فکر۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ خیمہ عبادت برپا کیا اور نہ ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور نہ ہی جا کر کعبہ میں اور حرم خدا میں پناہ لی، بلکہ تمام خاندان، بچوں، جوانوں اور خواتین کو جمع کیا، ایوان و انصار کو جمع کر کے اپنے ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکلے۔ لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے کہ آپ بھی عبداللہ بن زہیر کی طرح اصل راستہ سے ہٹ کر، معمول کا عام راستہ چھوڑ کر ویرانے سے کسی بیابان سے جائے تاکہ آپ دیکھے نہ جا سکیں، پہچانے نہ جا سکیں۔ اس صورت میں کوئی بھی آپ کا تعاقب نہ کر سکے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ امام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا کہ جو معمول کا راستہ ہے، جو کاروانوں کا راستہ ہے۔ میں چھپ کر ان لوگوں کی طرح نہیں جاؤں گا کہ جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اصل راستوں سے ہٹ کر ان اندھے اور انجانے راستوں پر چل نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ پائے، بلکہ میں وہی راستہ اختیار کروں گا جس پر سب کا آنا جانا ہے۔ مشورے دینے والوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ ان لوگوں یعنی یزیدی گروہ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، نہ وہ آپ کو چھیڑے اور نہ ہی آپ انہیں چھیڑے۔ کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور امام کو بھی یہی مشورے دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل کر یمن چلے جائیں، اسی طرح کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ ان سب کے مشوروں کے باوجود امام علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے اور غیر ذمہ دار کون، کس طرح سے عہد نبھایا اور کس طرح سے ذمہ داری ادا کی جاتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ عاشورائی کون ہوتا ہے۔ عاشورائی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو چھیڑا جائے اور تنگ کر کے اس کے جواب میں کوئی حرکت کرے، کوئی عکس العمل دکھائے، بلکہ عاشورائی وہ ہوتا ہے جو فرصت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جو ہی فرصت میسر آئے وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے امام نے سب کے مشوروں کو سننے کے بعد فرمایا، امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم نمازوں کو بہانہ قرار دے کر اور تم کعبہ میں پناہ لے کر اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اس لیے کہ ایک فاسد حکمران برسر اقتدار آ گیا ہے، اور جب فساد اس طرح سے برپا ہو جائے تو ذمہ دار انسانوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ میدان میں آئیں، نہ کہ اپنی جان بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانا چاہتے تھے کہ مجھے مکہ کا راستہ معلوم ہے، میں بھی کعبہ میں پناہ لے سکتا ہوں، مجھے بھی عبادت کے نام پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا معلوم ہے، لیکن خدا نے مجھے امام بنایا ہے اور امامت عہد خدا ہے، یعنی خدا کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے۔ میں کس طرح سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنی حکومت کرو
اور میں اپنی عبادت کروں گا۔ اگر تم مجھے نہ چھیڑو تو میں بھی تمہیں نہیں چھیڑوں گا۔ یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ایک غیر ذمہ دار انسان کی منطق اور طرز فکر تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کی منطق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان حالات میں سب سے پہلی قدر جو امام حسین نے زندہ کی وہ عہد اور احساس ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر خود ایک ذمہ داری کا نام ہے، اور یہ فریضہ خداوند عالم نے امت کے ہر فرد کے کندھے پر ڈالا ہوا ہے۔ لوگوں کو امر بالمعروف کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ وعظ و نصیحت کرو، اگرچہ وعظ و نصیحت بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ وعظ بھی کرے، تعلیم بھی دے، تدریس بھی کرے، تقریریں بھی کرے، کتابیں بھی لکھے، یہ سب اپنی جگہ اچھے کام ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور چیز ہے۔ لیکن یہ امر بالمعروف نہیں ہے، امر بالمعروف اور چیز ہے۔ اس فریضہ کو خداوند عالم نے امت کے فرد فرد کی گردن پر ڈال دیا ہے تاکہ انسانوں کے اندر ایک قدر پیدا ہو جائے۔ گویا انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ قدر پیدا نہیں ہوتی تم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ یہ کہ تم میں سے ہر ایک فرد کو اپنے عہد اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ ہر انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب دین خدا اور دینی قدریں پائمال ہو رہی تو حدود الہی پر حرف آ رہا ہو تو تم تماشائی بن کر یہ کہو کہ مجھے کیا؟ اور جب تم کسی غلط رستے پر چل نکلو اور کوئی تمہیں روکے تو اس کے جواب میں یہ کہو کہ تجھے کیا؟ تجھے کیا اور مجھے کیا غیر ذمہ دار افراد کی منطق ہے۔ جو دین کو پائمال ہوتے دیکھے اس کی زبان پر یہ الفاظ ہو کہ مجھے کیا، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، اور جب خود غلط کام کرے کوئی آ کر اسے ٹوکے اور وہ جواب دے تجھے کیا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جب دیکھو کہ دین پر کوئی آنچ آ رہی ہے تو حسین ابن علی سے درس ذمہ داری سیکھو۔ جس طرح سے امام حسین نے اپنی ذمہ داری نبھائی تم بھی اسی راستہ پر چل پڑو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جو فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ کیا امام حسین کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے جائز اور شرعی راستے موجود نہ تھے؟ سارے طریقے معلوم تھے، لیکن یہاں پر مقصد جان بچانا نہیں تھا، اس لیے کہ ذمہ دار انسان کا فریضہ جان بچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فریضہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اس فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو خدا نے اس لیے فرد فرد پر عائد کیا ہے کہ تم ذمہ دار انسان بنو۔ میرے اعمال کا آپ کو اور آپ کے اعمال کا مجھے ذمہ دار بنا دیا ہے، یعنی میرے لیے آپ کو اور آپ کے لیے مجھے امر کرنا واجب ہے، یعنی میں آپ کے معروف کا ضامن ہوں اور آپ میرے معروف کے ضامن ہیں۔ آپ مجھے منکرات سے منع کرے اور میں آپ کو منع کروں، اور یہ واجب فریضہ ہم نے ترک کر دیا تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں اس فریضہ پر عمل نہیں کیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور اپنی رعیت کا جواب دہ ہے۔ ہر ایک فرد مسئول ہے اور ہر فرد سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خداوند عالم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ فرد فرد پر عائد کر کے ہر ایک کو امیر، حاکم اور نہیں کرنے والا بنا دیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک امر کرے، امر کرنا اور چیز ہے، جبکہ وعظ و نصیحت کرنا اور چیز ہے۔ یوں نہیں کہ جو غلط کام کرتا ہے بس اسی سے پوچھا جائے گا، بلکہ دوسروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ کیا تمہیں امر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں منع کرنے کی اتھارٹی نہیں دی گئی تھی؟ یعنی امت کے فرد فرد کو خداوند عالم نے ذمہ دار بنایا اور ان سے ذمہ داری کی ادائیگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب کوئی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ برا نہ ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ روح حسینی اس کے اندر موجود ہے؟ اس لیے کہ حسین کسی لاتعلق خاموش تماشائی انسان کا نام نہیں ہے۔ حسین کسی جھکی ہوئی گردن یا جھکی ہوئی نگاہوں کا نام نہیں، بلکہ جب بھی امت کو فساد دامن گیر ہو جائے، کوئی بیعت کا مطالبہ کرے یا نہ کرے،
وہ میدان میں حاضر ہوتا ہے، حسین اور حسینی وہ ہوتا ہے جو خود میدان میں آ جائے۔ یہی حسین کی منطق اور موقف ہے، یہی وہ قدر ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو عاشورائی اقدار نے ہمیں سمجھائی وہ احساس ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو دین کو بہانہ بنا کر اپنے سجدوں، اپنے درس اور بحث، اپنی بیوی بچوں، اپنے دفاتر اور ملازمتوں کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ غیر ذمہ دار انسان کبھی بھی ذمہ دار انسان کا مقتدا نہیں ہو سکتا۔ امامت ذمہ داری کا نام ہے، غیر ذمہ دار کبھی بھی ذمہ دار انسان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر عائد ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر عائد ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ خدا نے جو ذمہ داریاں ہماری گردن پر ڈالی ہیں، قرآن کریم اٹھا کر معلوم کیا جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ہم سیرت معصومین پڑھ کر اپنی ذمہ داریاں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں ہمارے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کا تن ڈھانپنا، صبح کو شام اور شام کو صبح میں تبدیل کرنا، صرف یہی ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے جا رہا ہوں، اور وہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اسی لیے تو زیارت نامہ میں شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا، یعنی آپ نے معروف کے نام پر اقدار کو زندہ کیا اور منکرات کے نام پر منفی اقدار کو مٹا کر ختم کر دیا، اور قیامت تک حسین کے نام سے یہ عاشورائی اقدار زندہ رہیں گے۔ غیر ذمہ دار انسان کا انجام۔ عبداللہ بن زبیر۔ اسلام کی تاریخ میں زبیر بن عوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر اس وقت کی بڑی نمایاں اور برجستہ شخصیات میں سے بہت ہی پیچیدہ اور عجیب و غریب کردار کی حامل شخصیت ہے۔ زبیر بن عوام حضرت علی علیہ السلام کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ زبیر کے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زبیر ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا۔ جب تک اس کا بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے جوان ہونے سے پہلے زبیر بن عوام نے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس پر تاریخی شواہد بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، جب لوگ حضرت سیدہ کے گھر پر آگ لگانے کی غرض سے آئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو باہر طلب کیا، اس وقت تنہا آدمی جو حضرت علی علیہ السلام کی دفاع میں ننگی تلوار لے کر نکلا وہ زبیر ہی تھا، لیکن ان کو دہشت گردوں سے پٹوا دیا گیا۔ دہشت گردی کی تاریخ بہت پرانی ہے جو صدر اسلام سے جاری ہے۔ دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا۔ سیدہ کے گھر پر آگ لگانا دہشت گردی تھی، امیر المومنین کو زبردستی گھر سے نکالنا دہشت گردی تھی، اور تیسری دہشت گردی یہ تھی کہ حکم دیا گیا کہ زبیر بن عوام کو پیٹا جائے۔ خالد بن ولید نے ان کی تلوار لے کر پتھر پر مارنا شروع کر دی، اس قدر پتھر پر ماری کہ وہ کند ہو گئی، اور پھر زبیر کو وہاں پر لوگوں کے سامنے پٹوایا۔ یہ وہ مسلم حقائق ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ 2، خلیفہ دوم نے اپنے بعد اپنے لیے شورا بنائی اور اس میں خلیفہ کی نامزدگی کے لیے کچھ نام تجویز کیے۔ اس شورا میں خلیفہ دوم نے زبیر کو بھی رکھا تھا۔ 6 آدمیوں پر مشتمل شورا کی جب میٹنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے زبیر بولا کہ میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور میرا ووٹ علی کے ساتھ ہے۔ تنہا ووٹ جو علی کے حق میں تھا وہ زبیر کا ووٹ تھا۔ نمبر 3، تیسری شہادت اس مطلب کے لیے زبیر نے عبداللہ کے جوان ہونے سے پہلے ہمیشہ حضرت علی کا ساتھ دیا۔ جب حضرت سیدہ کی رحلت ہوئی تو رحلت سے پہلے حضرت سیدہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، میری وصیت کو سنیں اور میری وصیت پر عمل بھی کریں۔ لیکن حضرت سیدہ کو حضرت علی کی مجبوریوں کا علم تھا، لہٰذا ساتھ ہی میں یہ فرمایا، اے علی، اگر آپ کے لیے میری وصیت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو میں زبیر بن عوام کو اپنا وصی مقرر کرتی ہوں۔ بس یہ ایسا انسان تھا کہ جس کو حضرت زہرا نے اپنی وصیت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ تاریخی شواہد و دلائل
یہ تاریخی شواہد دلالت کرتے ہیں کہ زبیر راہ حق پر چلنے والا بلکہ راہ حق پر قربانی دینے والا شخص تھا، لیکن جون ہی اس کا بیٹا عبداللہ بن زبیر جوان ہوا، اس نے باپ کو راہ حق سے ہٹا دیا، یہاں تک کہ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل تلوار لے کر آ گیا۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو والدین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آج ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، پھر محنت و مزدوری کر کے کس طرح سے اپنی اولاد کو پالا، جوان کیا، پھر کوشش کروا کے، سفارش کروا کے، منت سماجت کروا کے کسی بھی ذریعہ سے باہر کسی یورپی ملک بھیج دیا۔ پھر اس بیٹے نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ ہماری سیرت پر چلتا، والدین کو بھی ویزا بھیج دیا۔ اب یہ داڑھی والے مسجد میں 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن وہاں پر گئے، داڑھی منڈوا دی اور اپنے بیٹے کی پیروی شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو راہ راست پر لے آتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بھی بہت ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برجستہ صحابی زبیر بن عوام کو بھی یہی مشکل تھی۔ حضرت علی نے زبیر کو جنگ جمل میں بلایا اور فرمایا، کیا تجھے رسول خدا کی وہ حدیث یاد ہے جس میں آپ نے فرمایا، اے زبیر تم علی سے لڑو گے جبکہ تم ظالم ہوگے؟ زبیر نے کہا، آپ نے وہ چیز یاد دلائی جو گردش زمانہ کی وجہ سے میں بھول گیا تھا۔ آخر کار زبیر جنگ سے منصرف ہو کر چلے گئے۔ راستے میں عمر بن جرموز نامی شخص کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس کی تلوار حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائی گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو۔ عبداللہ بن زبیر ایک غیر ذمہ دار انسان تھا، جبکہ غیر ذمہ دار انسان کو خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ غیر ذمہ دار افراد ہمیشہ ایسی ہی ادا اپناتے ہیں، غیر ذمہ دار انسان ہمیشہ ایسی ہی ادا اپناتے ہیں کہ جو لوگوں کو راہ خدا سے دھتکار سکیں۔ عبداللہ بن زبیر ایک غیر ذمہ دار انسان تھا، جبکہ غیر ذمہ دار انسان کو خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ غیر ذمہ دار افراد ہمیشہ ایسی ہی ادا اپناتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا کو دھوکہ دے سکیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں خود دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ غیر ذمہ دار انسان کبھی اپنی عبادت کو بہانہ بنا کر، کبھی اپنی تعلیم کو بہانہ بنا کر اور کبھی اپنی ملازمت کو بہانہ بنا کر خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود ہی دھوکے میں ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کا تعلق انہی افراد سے تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خروج کا قصد کیا تو سب سے پہلے کہا، میرا ساتھ دو۔ عبداللہ بن زبیر سے بھی کہا کہ میرا ساتھ دو، لیکن اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ الگ سے اپنا راستہ لیا اور جا کر کعبہ اللہ میں پناہ لے لی، اور پھر منتظر رہا کہ امام پر کیا گزرتی ہے۔ امام حسین کے بعد عبداللہ بن زبیر اپنے آپ کو عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت سمجھتا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ایک مرحلہ تو طے ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد اس نے اپنی خلافت و امامت کا چرچا کرنا شروع کر دیا، اپنے نمائندے مقرر کیے، اپنی ایک مسند بچھا لی اور مکہ کے اندر اچھی خاصی شخصیت بنا لی، درس و بحث شروع کیا، امامت شروع کی، اور اسی طرح کے دوسرے کام کرنے سے اس کا نام پھیل گیا۔
پاکیزہ ترین جگہ پر غیر ذمہ دار انسان بیٹھ گیا اور اپنی غیر ذمہ داری کو عبادت کے نیچے چھپانا چاہا۔ البتہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب آخر تک اسے احساس ذمہ داری نہ ہو سکا تو خدا نے اس کو ایسا مزہ چکھایا کہ دوسروں کے لیے عبرت بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑنے کے لیے حملہ کیا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کر کے بیت اللہ پر پتھر پھینکے، جس سے کعبہ کو ویران کر کے اس کی عمارت کو گرا دیا گیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ابرہہ نے بیت اللہ کو ویران کرنے کے لیے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو خداوند عالم نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن جب عبداللہ بن زبیر جیسے غیر ذمہ دار انسان نے بیت اللہ میں پناہ لے رکھی تھی، حجاج بن یوسف منجنیقوں سے پتھر پھینک رہا تھا اور کعبہ ویران ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ابابیل کا لشکر نہیں آیا، اس لیے کہ اس دن کعبہ میں عبد المطلب جیسا ذمہ دار انسان تھا، لیکن آج کعبہ کے اندر غیر ذمہ دار انسان ہے۔ غیر ذمہ دار انسان کو ہٹانے کے لیے کعبہ ویران ہو جائے پرواہ نہیں، ورنہ خدا کے لیے کعبہ کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تاریخی غارت غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ کعبہ میں بیٹھ کر نمازوں کے سائے میں احرام پہن کر عبادتوں کے بہانے سے حقوق العباد اور خدمت خلق کے نام سے ذمہ داریوں سے جان چھڑانے والوں کے لیے مسجد الحرام بھی امن کی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے خدا نے اس سرزمین کو پناہ گاہ قرار دیا ہے، لیکن غیر ذمہ دار انسان کے لیے یہ سرزمین پناہ گاہ نہیں بن سکتی، ورنہ خدا تو ابابیل کا لشکر بھیج سکتا ہے، لیکن جرم اتنا بڑا ہے کہ کعبہ ویران ہونا تو پسند ہے، لیکن غیر ذمہ دار انسان کو اپنے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ غیر ذمہ داری بہت بڑا جرم ہے، خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مغیرہ ابن شعبہ۔ غیر سنجیدہ لوگ، خاص طور پر اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں اور تھوڑے دیندار بھی ہوں، تو اپنی غیر ذمہ داریوں کے لیے اپنی غلطیوں کی توجیہ اور انہیں درست بنا کر پیش کرنے کے لیے آیتیں تلاش کرتے ہیں اور روایات بھی گڑھتے ہیں۔ پڑھے لکھے علماء میں اور ان پڑھ لوگوں میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو اپنی غیر ذمہ داریوں اور غلط کام کرنے کے بعد آیات و روایات پیش کرنا نہیں آتا، جبکہ پڑھے لکھے لوگ یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اس کا ایک نمونہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، خلفاء کے مشیروں میں سے تھا، سرکار کی طرف سے ان کو مشاورت کا باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ چارم کے طور پر برسر اقتدار آئے تو مغیرہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ والی شام اچھا آدمی نہیں ہے، آپ سے ان کی ازلی دشمنی ہے۔ ہماری دیرینہ آرزو تھی کہ ان کو ولایت کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ والی شام کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرا پہلے سے ہی ارادہ تھا کہ اگر تم نہ بھی کہتے تو بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن نہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے، بلکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے خلافت کے بعد سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ امیر شام کو اس کے منصب سے سبکدوش کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا اور فرمایا کہ میری حکومت میں کوئی بھی ظالم ایک دن کے لیے بھی اپنے منصب پر باقی نہیں رہ سکا۔ کچھ دن بعد یہ سرکاری مشاور دوبارہ آیا اور آ کر پھر مشورہ دیا۔ امیر المومنین سے کہنے لگا، آپ نے سیاسی نقطۂ نگاہ سے اچھا کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ابھی مرکز میں آپ کے قدم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ابھی خلیفہ کا قتل ہوا ہے، مدینہ کے اندر حالات بحرانی ہیں، افراتفری ہرج مرج کا سماں ہے۔ ایسے حالات میں پہلے مرکز کو مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ جب مرکز مضبوط ہو جاتا پھر آپ دوسروں سے ٹکر لیتے۔
لیکن آپ نے خلیفہ بنتے ہی مرکز میں قدم مضبوط کیے بغیر شام جیسے صوبے کے والی کو برخاست کر دیا۔ یہ سیاسی حوالے سے اچھا کام نہیں ہے۔ چند روز کے فاصلے سے یہ سرکاری مشیر دو مختلف قسم کے مشورے دیتا ہے۔ ہٹانے سے پہلے کہتا ہے کہ اس کو فوراً ہٹا دیا جائے، ہٹانے کے بعد کہتا ہے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ایک دن اس سیاسی مشیر کا حضرت عمار سے سامنا ہوا۔ حضرت عمار کسی مسئلہ کے بحث کرتے ہوئے اس سے الجھ گئے۔ امیر المومنین کو یہ خبر پہنچی کہ عمار مغیرہ سے بحث میں الجھ گئے تو امیر المومنین نے عمار کو بلا کر منع کیا اور فرمایا، اے عمار، اس کو نہ چھیڑو، اس کے ساتھ نہ الجھا کرو، اس کے ساتھ نہ بات چیت اور مناظرہ نہ کیا کرو۔ تو عمار کہنے لگے، اے امیر المومنین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پڑھ کر سناتا ہے، رسول اللہ کی سنت بیان کرتا ہے، قرآنی آیات پڑھ کر مسئلے بیانتا ہے اور لوگوں کو ورغلاتا ہے، تو اب مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اس کے ساتھ بحث کروں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عمار، اس کو چھوڑ دو، وہ قرآن کی تفسیر جانتا ہے، وہ سنت رسول سے آشنا ہے، وہ احادیث سے بھی آشنائی رکھتا ہے، وہ قرآن کا حافظ اور احکام الہی سے واقف ہے، لیکن اس نے قرآن، احادیث، دین و شریعت کو اپنی غلطیوں کی توجیہ اور تعویل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ غیر سنجیدہ افراد بہت ہی پیچیدہ اور عجیب و غریب کردار والے ہوتے ہیں، لیکن غیر ذمہ داری وہ جرم ہے جس کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ فرزند مناع یزید کے دربار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو فقط عمر بن سعد کا سامنا نہیں تھا، بلکہ عبداللہ بن زبیر جیسے بہت سے غیر سنجیدہ افراد کا سامنا بھی تھا۔ صرف ان کو نہ دیکھا جائے جنہوں نے خنجر اور تلواریں چلائیں، ان کو بھی دیکھا جائے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی روح پر زخم لگائے۔ کربلا میں وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کے بدن پر زخم لگائے، جبکہ مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام کی روح پر خنجر چلائے۔ یہ لوگ بھی قاتلین کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے حسینیت کو قتل کیا اور مقصد حسین کو شہید کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کی بجائے حج کے بہانے منی کا رخ کیا، وہی منی جس میں قربان گاہ بھی ہے، جو یادگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ یہ غیر سنجیدہ لوگ احرام باندھ کر منی میں بھیڑ بکریوں کی قربانی دینے میں مشغول تھے۔ امام حسین میدان عرفات سے نکل کر عراق کا رخ اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ قربانی دینے کے لیے اور لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ یعنی ابھی حج کرنے اور بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ابھی حج بچانے اور منی کو زندہ رکھنے کا موقع ہے۔ حج کرنے میں اور حج و منی بچانے میں بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی حج کرے تو بھیڑ بکری کی قربانی دیتا ہے، لیکن جو حج و منی بچاتا ہے اس کو اپنی اولاد قربان کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کرایا تو ایک انوکھے طریقے سے کرایا۔ حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ آپ آل رسول ہیں، علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت زہرا کی اولاد میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا تعارف اس انداز سے کرایا اور فرمایا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے سو وہ پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں، اور میرا حسب و نسب تو یہ ہے کہ میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، آپ ہی منی کے وارث ہیں، آپ ہی منی کے بیٹے ہیں۔ منی کا وارث وہ نہیں ہوتا جو منی جا کر بھیڑ بکری ذبح کر کے قربانی پیش کرے، بلکہ مکہ و منی کا وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے اولاد کی قربانی پیش کرے، جو اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کر سکے۔
جو خون دے سکے، جو اپنے بھائی قربان کر کے منا کا شرف بچاتا ہے، وہی منا کا بیٹا ہے، وہی مکہ اور صفا کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ، یہ مکہ اور منا تمہارے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں۔ منا کا فرزند قربان گاہ کا فرزند اور زمزم کا فرزند کیسے بنا جاتا ہے؟ جو جا کر زمزم کا پانی پی لے وہ زمزم کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ زمزم اور منا کا فرزند وہ بن سکتا ہے جو زمزم اور منا کا شرف بچا سکے، جو حج کا تقدس بچا سکے۔ امام سجاد علیہ السلام کو مقررین نے جس طرح پیش کیا ہے وہ حقیقت سے دور تصور ہے۔ خطبوں میں آپ کو کربلا کا مریض پیش کیا جاتا ہے لیکن آپ کی شجاعت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ غور کرے وہیں امام سجاد جب یزید کے دربار میں جاتے ہیں، گلے میں باری طوق پڑا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، پھوپھیاں اور بہنیں سر ننگے دربار میں کڑی ہے۔ یزید بولنے لگا، یہ کون ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ امام سجاد اٹھ کر فرما رہے، اے یزید، تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے گلے میں طوق پہنا کر تو نے میری روح کو بھی طوق پہنا دیا ہے، تو نے میری زبان پر بھی طوق پہنا دیا ہے۔ خدا کی قسم صرف میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر میری زبان تو کھلی ہوئی ہے، میرے لب تو کھلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئی۔